بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر خالد محمود ہے۔ میں پشاور جنرل ہاسپٹل میں اس کنسلٹنٹ فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل میں ایز اے پروفیسر آف میڈیسن کام کر چکا ہوں۔ میں آج آپ کو منہ کے چالوں کے بارے میں یعنی ماؤتھ السر جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، ان کے بارے میں، ان کی وجوہات، ان کی علاج، ان کی تدارک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ منہ کے چھالوں کا نکلنا ہے، یہ بہت زیادہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے منہ میں چھالے بار بار آتے ہیں، بار بار بنتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی وجوہات جاننا بڑا ضروری ہے۔ تقریباً 90% لوگوں میں منہ کے چھالے جو نکلتے ہیں وہ ان کو ہم بینائن کنڈیشن یا جس کو انگریزی میں ایفتس السر کہتے ہیں، یہ عموماً ینگ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً جب ان کو تھوڑی سی ٹینشن یا ایگزام کی سچویشن آ جائے تو یہ ایفتس السر یا منہ کے چھالے نکل آتے ہیں اور وہ کافی پینفل ہوتے ہیں، یعنی ان میں درد کافی ہوتا ہے۔ تو اس دوران وہ کھانے پینے کافی اسپیشلی جب وہ اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں یا کھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے ان کے لیے۔ 90% تو یہی پیشنٹ ہے جن کو ہم ایفتس السر کہتے ہیں۔ ان کی وجہ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے یا کچھ ملٹی وائٹامن یا وائٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہم اسپیسیفک وجہ ان کی معلوم نہیں ہے کہ یہ منہ میں کیوں نکلتے ہیں، لیکن یہ ینگ بندوں میں زیادہ نکلتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کافی وجوہات ہیں منہ میں چھالوں کے نکلنے کے۔ اس میں بعض لوگوں کے جو دانت ہیں یا ڈینٹیشن یا جو دانت میں ہم لوگ بریسز لگاتے ہیں یا ڈینچر لگاتے ہیں، ان کی فٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ٹراما ہو جاتی ہے، ہم جب نوالا لیتے ہیں یا کچھ چیز کھاتے ہیں تو اس وقت کوئی دانت اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، تو اس سے بھی ٹراما کی وجہ سے بھی منہ میں چھالے نکلتے ہیں۔ بعض بیماریاں ایسے ہیں کہ اس میں بھی منہ میں چھالے نکلتے ہیں، اس میں سکن کی بیماریاں ہیں، ان میں آپ کے سٹمک کے یا جی آئی ٹریک کے جو پیٹ کی بیماریاں ہیں ان میں بھی منہ میں چھالے نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو بار بار یا منہ میں چھالے نکلیں اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی علامات ہوں، یعنی وزن کا کم ہونا یا ساتھ میں کوئی موشن وغیرہ آپ کو دست وغیرہ آ رہے ہوں یا ساتھ میں بخار ہو یا جوڑوں کا درد ہو، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ لیکن اس کے لیے جب بھی آپ کو اس کی علاج تو کافی سارے سچویشن میں سمپل ہی ہیں۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا ایفتس السر میں تو سمپل علاج یہی ہے کہ اس کے لیے آپ لوکل انستھیٹک یا جو میڈیسن آپ کی پین کو یا درد کو کم کریں وہ استعمال کریں۔ تو وہ مارکیٹ میں کافی سارے اویلیبل ہیں، سوموجل کے نام سے، یا جو جتنی بھی لوکل انستھیٹک ہیں وہ آپ اپلائی کر کے اس کے بعد کھانا آرام سے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ درد دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کبھی کبھی ہم لوکل اسٹیرائڈ آئنٹمنٹ یا اس پہ وہ بھی لگا سکتے ہیں، تو اس سے وہ چھالوں کا درد یا چھالے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ہم مریض کو ملٹی وائٹامن بھی دے دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو بتائیں کہ آپ اسپائسی چیزیں یا اسپائسی سٹف نہ لیں۔ باقی اگر کوئی وہ میڈیسن اس طرح لے رہا ہو جس سے منہ میں چھالوں کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہم اس پہ بند کر لیتے ہیں۔ ان کی انویسٹیگیشن جنرلی ہم نہیں کرتے، ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی انٹل اینڈ انلیس کہ اس کو ہم یہ شک نہ ہو کہ اس کی انڈرلائن کچھ اور بیماری ہے۔ تو یہی ٹریٹمنٹ سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور میں عموماً ینگ مریضوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کی یہ بیماری 30-35 سال کی عمر کے بعد پھر نہیں آئے گی، اور عموماً وہ ختم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ینگ بندوں کا مسئلہ ہے۔ باقی جو بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر کے مشورے، وہ کچھ ٹیسٹ کرا کے اس کا پتہ چلا سکتا ہے کہ یہ آپ کے جو چھالے نکلتے ہیں یہ کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو ٹیسٹوں کے بغیر آپ کو پھر نہیں بتا سکتے۔ باقی سکن کی کچھ بیماریاں ہیں کہ اس میں بھی کبھی کبھی چھالیاں نکلتے ہیں، وہ اگر ضرورت پڑے تو ہم سکن کے ڈاکٹر کو بھی انوالو کرتے ہیں ٹریٹمنٹ میں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کی تدارک کے لیے اپنا ہیلدی لائف سٹائل، آپ ڈائٹ میں کوشش کریں اسپائسی چیزیں زیادہ نہ لیں، اپنی جو ٹیتھ برشنگ ہے اس میں سافٹ برش استعمال کریں۔ فلاس کرتے ہیں لوگ، لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ مسواک آپ استعمال کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو اس میں مسواک کا ضروری استعمال کریں۔ اس دوران اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اورل جو ماؤتھ واش ملتے ہیں اینٹی سیپٹک،
وہ بھی کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھی جو ماؤتھ واش جو میری تجربے کے مطابق وہ یہی ہے کہ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور اس سے آپ غرغرے کریں، ماؤتھ واش کریں، منہ کو رنس کر لیں، تو اس سے بھی آپ کی جو اورل ہائیجین ہے یا اورل ٹوائلٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کے جتنے بھی منہ کے بیماریاں ہیں وہ کم آئیں گی اور منہ میں چالوں کے نکلنے کا یہ تدارک ہو جائے گا۔ تھینک یو۔